انقلاب ہے گویا یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہے گویا حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجلس ثانی زہرا میں شرکت فرمائی۔ شہزادی کونین یقیناً آپ کو اور آپ کے اہل عیال کی تمام حاجات قبول فرمائیں۔ الہی آمین۔ اکثر میں ملکہ کونین سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بیوی یقیناً آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر آپ کی لخت جگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ اور شام میں جرت کی مثالیں قائم کر دیں جو عقل انسانی سے بالا تر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک قطعہ ذہن میں آ رہا ہے، جی عطا ہو بسم اللہ۔ ارشاد۔ زینب گئی ہیں شام عجب آن بان سے، ہائے 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 اللہ زینب گئی ہیں شام عجب آن بان سے، گزری ہیں ہر محاذ پہ 100 امتحان سے۔ اللہ اکبر۔ زینب گئی ہے شام عجب آن بان سے، گزری ہیں ہر محاذ پہ 100 امتحان سے، لیکن سکون و صبر سے اور اطمینان سے، لیکن سکون و صبر سے اور اطمینان سے، قصر یزید میں بھی دل رانا شان سے، قصر یزید میں بھی دل رانا شان سے، جاری ستم کی موت کا فرمان کر دیا، کیا کہنے ہیں، واہ 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 جاری ستم کی موت کا فرمان کر دیا، مجلس میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ یا علی حیدر، بڑی ہمت افزائی، بہت ہمت افزائی مولانا سلامت۔ بہت ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب عابد علی صاحب کو کہ آج کی ماشاء اللہ مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں جناب عابد علی صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر غدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ سب کا ممنون احسان ہوں جزاکم اللہ کہ آپ نے اپنی شرکت سے آج کی مجلس کو رونق بخشی۔ جزاکم اللہ۔ مولا آپ سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ الہی الہی آمین۔ آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ آج شب کی مجلس ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی۔ یہ ماہ سفر منسوب ہے اسیران کوفہ و شام کے ذکر سے، اللہ اکبر۔ اور پھر منسوب ہے ان خطبوں سے کہ جس سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شام کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میں قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم مجلس کا اللہ آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ عابد بھائی، بسم اللہ۔ جناب محمد جواد سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں
और कुरान करीम की तिलावत का शर्फ हासिल करें। मोहम्मद जवाद साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على عليه محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم अलैहि السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة اللهم الله صل. وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر. أحسنت أحسنت. ما الله شاء الله. الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاك الله. أحسنت أحسنت. الله الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. أحسنت. ما شاء الله ما سبحان شاء الله سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. जिंदाबाद. جزاكم الله. ما شاء الله. ما شاء الله. बहुत शुक्रिया जवाद साहब। सलामत है। इससे पहले कि बाकायदा मजलिस का आगाज हो, मजलिस का आगाज सोज़ो सलाम व मरसिया से हो, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे आज की मजलिस के बानी जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब के मरहूमीन, आप सब के मरहूमीन और बिलखसूस वो मरहूमीन के जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, उन सबको हदिया कर। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله صمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله صمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اردو فاؤنڈیشن کے چند سینئر ممبران جو علیل ہیں، بالخصوص راجہ سلطان مراد صاحب، جناب زاہد جعفری صاحب قبلہ اور جناب توقیر مہدی صاحب کی صحتیابی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ کے ان کی صحتیابی کے لیے دعا. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فرجهم. اور میرے خیال میں آج راجہ سلطان مراد صاحب ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہیں. ان کو میں نے ریکویسٹ کی شاید وہ آئیں. ماشاء اللہ. جی. یعنی مدد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور اب مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جناب عمران نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مجلس کا آغاز کریں. جناب عمران نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل صلی على اللہ محمد محمد وعلى وعجل فرجهم. محمد وجل فرجهم. ایک سلام کی چند اشعار. بسم اللہ تعالی. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. ہائے ہائے ہائے. آج بھی زینب کی آتی اے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر
بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت اور پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین یاد تازہ کر دی آپ نے مرحوم ظاہر صاحب کی آج عمران بھائی بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ بہت پرسوز آواز تھی کیا بات ہے جزاک اللہ مصاب فرمایا آپ نے جزاک اللہ عمران بھائی جزاک اللہ ہزاروں دفعہ پڑھا جائے گا ہر دفعہ ویسے ہی اثر ہوگا ویسا ہی اثر ہوگا اس کا بے مزہ شک فرمایا آپ نے بے شک یقیناً اللہ اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب کا اور گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں جناب بسم ڈاکٹر اللہ تہذیب الحسن صاحب اللہ اکبر وہ میوٹ ہے میرے خیال سے ان کا آواز نہیں جا رہی اب میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی جی بسم اللہ اب آ گئی میری جانب سے تمام حضرات کو السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد اس کے مختصر کلام پیش خدمت ہے جی بسم اللہ آتا ہو
ایک بار सलवात भेज दीजिए. لا اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وآل محمد عجل فرجهم. کرے صبر و رضا صبر و رضا لب دل کی بھی ہے ہائے کرے صبر و رضا ہائے 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 زینب لب دلگیر بھی ہے سورہ عصر کی تفسیر ہائے ہاں 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 ہائے جزاک اللہ شب رضا نیزے پر میں وطلا سرے شبیر بھی ہے ہائے 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 نیزے پر میں وطلا سرے شبیر بھی ہے اور مجمع میں کرتی ہوئی تقریر ہائے بھی ہے کرے سب رو رضا رو بلوا یو بیٹا تو ہے زینب لیکن خیر و بلوائی بے کس تو ہے زینب لیکن تو ہے زینب لیکن نہ بھولو کہ یہ عباس کی ہم شیر ہائے ہائے یہ نہ بھول کہیں ہے در کہیں زہرا کہیں حیدر کہیں زہرا کہیں شبیر بھی ہے اس لیے مظہر اوصاف پہ غم گیر بھی ہے لب دلگیر کی چادر لیکن چن گئی لب دلگیر کی چادر لیکن پردہ داری کے لیے چادر تطہیر بھی ہے پردہ داری کے لیے چادر تطہیر بھی ہے
اے کرے سب رو رضا محتاج ہے تو نے جو لکھے ہیں اللہ اکبر تو نے جو لکھے ہیں تو غزل پر اب تک اللہ تیری آنکھوں کی طرح نم تیری تحریر بھی ہے جزاک اللہ جزاک سبحان اللہ اللہ واہ سبحان واہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نم تیری تحریر بھی ہے صاحب میں سوچ رہا تھا یہ اشعار مل رہے ہیں میرے اس وقت زینب دل کی بھی ہے کرے سب رونا نعرہ صلوات محمد جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر سبحان صاحب اللہ جزاک سبحان اللہ اللہ واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ شکریہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ سن بھائی مہربانی اور اب میں مرثیہ کے لیے جناب قسیم حیدر صاحب کو دعوت دوں گا جناب قسیم حیدر صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد وعجل فرجهم بار دیگر صلوات اللہ اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجهم ایک قطع بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں بسم اللہ جی بسم اللہ شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ عین فاطمہ کی نور عین ہے زینب بے شک دل محمد و حیدر کا چین ہے زینب خدا کی راہ میں بالکل حسین سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ حسین مرد راہ انقلاب ہے گویا یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہے گویا سبحان اللہ شریک سب محمد والے محمد صلی اللہ محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بھائی جزاک اللہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ تمام بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جتنے لوگ شرکا ہیں ان کے مرحومین کے بسم اللہ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين محمد وعلى محمد اللهم صل على تھوڑی طبیعت ناساز ہے گلا جو ہے وہ فلو کی وجہ سے تھوڑا گیا ہوا ہے تو معذرت خواہ ہوں انتہائی بسم اللہ اور بسم اللہ بآواز بلند صلوات امام زمانہ کے لیے اللهم صل صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے، اللہ اکبر، سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے، زنجیر و طوق میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے، درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے، غل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، روئی بیان کر کے جو زینب بحال زار، ماں بین دشت ہائے حسین نا کی تھی پکار، ایک باغ تھا وہاں کے ہر ایک گل تھا ایک جس کا خار، تھا محتمم وہاں کا تمی میں ستم شیار، تھا محتمم وہاں کا تمی میں ستم شیار، ظلمت آیا تھی کفر کی اس بدخشال سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقی کہ تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر، مدت سے سوگوارے شہ تشنہ کام ہے خواہر یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بد زباں، پہنچا قریب دختر خاتون انس و جاں، تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیلچا گراں، مارا شقی نے فرق پہ زینب کے ناگہاں، مارا شقی نے فرق پہ زینب کے ناگہاں، غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی، سر پر لگی وہ ضرب کے تھورا کے گر پڑی، سر پر لگی وہ ضرب کے تھورا کے گر پڑی،
مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا، صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دست و پا، صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا، پہنچی جنا میں خار سلطان کبریا، پہنچی جنا میں خار سلطان کربلا، آنے لگی بکا کی صدا آسمان سے، غل پڑ گیا کہ اٹھ گئی زینب جہان سے، غل پڑ گیا کہ اٹھ گئی زینب جہان سے۔ اور آخری بند، دوڑی یہ حال دیکھ کے فیضا بصد علم، دیکھا کہ جسم پاک ہے با، دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم، دوڑی وہاں سے پیٹتی سر وہ اسیر غم، عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نم، عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نم، جنت میں سوگوارے کیا یہ بحر و بر گئی، جد آئیے کہ زینب دل گیر مر گئی، جد آئیے کہ زینب دل گیر مر گئی، سجاد جب جزاک دوبارہ اللہ تسلیم بھائی، جزاک اللہ، رے جفا ہوئے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک ماشاء سبحان اللہ اللہ، سبحان تلاوت رہے اللہ ماشاء اللہ بہت عاجز ہے۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں نہایت ادب کے ساتھ جناب قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن صراط المستقیم صراط المستقیم الرحیم۔ علیہم وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔
सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले अज़ान ग्रामी। आज की मजलिस के बानी हैं डॉक्टर हसन अख्तर साहब, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे बानी मजलिस जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब के मरहुमीन और आप सभी के मरहुमीन और तमाम मुमिनीन मुमिनात जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी रूह को इसाल फरमा दें। وإياك نستهدي الصراط परवरदिगार से दुआ करता हूँ पालने वाला ये शब जुमा की रहमतें और बरकतें हम सभी को नसीब फरमाए, और बानी मजलिस के जो मरहुमीन हैं परवरदिगार और हम सभी के मरहुमीन को और जो यहाँ भी शरीक हैं उनके मरहुमीन को खुदावंद आलम जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। माशाअल्लाह से मजलिस का आगाज हो चुका है और बेहतरीन तिलावत के जरिए से, और उसके बाद आज गालिबन दुआए जोशने कबीर का वो फिक्रा रह गया था। खैर इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मजलिस में, और मुसाफ फरमाया मरसिया खां हजरात ने और सलाम पढ़ने वाले हजरात ने, और बेहतरीन मरसिया आप हजरात ने सुना सभी से। खुदावंद आलम की बारगाह में चूंकि मुझे मौजू दिया गया है कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर मुझे रोशनी डालनी है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा वक्त भी दरकार रहेगा, और बानी मजलिस की भी ख्वाहिश यही है। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने जिस आय करीमा का इंतखाब किया है सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर उसका 70 है। उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि बनी आदम में हमने बहुत से लोगों को मुकर्रम बनाया है, तकरीम दी है, इज्जत दी है, तौकीर दी है, विकार दिया है, और हमने जमीन और आसमान में खुशकी और तर में उन्हें हमल किया है, उठाया है, उनकी परवरिश की है, उनकी हिफाजत की है, और हमने उन्हें तय्यबात में से रिस्क दिया है, यानी बेहतरीन चीज़ें उन्हें अता फरमाई हैं, और बहुत से अफराद पे हमने उनको फजीलत बख्शी है। मिम्मन खलकना तफजीला, हमारी खिलकत में से जो अफराद थे उन्हें हमने तफजील बख्शी है, यानी उन्हें फजीलत अता फरमाई। देखिए ज़ाने गिरामी, आप हजरात की खिदमत में बड़ी संजीदगी के साथ में मैं कुछ बातें पेश करना चाहूँगा कि तकरीम इंसान जो है, इंसान का अदब, इंसान का वक़ार, इंसान की इज्जत, ये जो इंसान की फजीलत है, ये इंसान के कमाल की बुनियाद पर होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैंने एक जुमला कहा है आप हजरात की खिदमत में, अल्लाह ने जो फरमाया है कि हमने वो फज़्ज़लनाहु अला कसीर मिम्मन खलकना तफजीला, हमने बास को बास पे अपनी मखलूक में से फजीलत बख्शी है। तो ये फजीलत अल्लाह ने तो बख्शी ही है, लेकिन इंसानी कमाल जिस हद दर्जा मंजिले मेराज की तरफ चला जाता जाएगा, उतना ही इंसान कमाल याफ्ता होता चला जाएगा। यानी इंसान की फजीलत इंसान के कमाल में है। मैं आप हज़रात की खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से लीजिए, और अगर हम अक्ली एतबार से इन फजीलतों को देखेंगे और हम इसमें तहकीक करेंगे तो अदिल्ला अक्लिया जो है और आसार नकलिया जो है, आसार नकलिया से मुराद रवायात है, कुरान है, यानी जो नकल होकर के हमारे पास तक आई है, उससे अगर हम अंदाजा लगाते हैं तो वो तकरीम या वो एहतराम या वो इकराम जो मखसूस किया है ज़ाते परवरदिगार ने इंसानों के ऊपर, तो वो अल्लाह ने हिबा फरमाया है, अतिया फरमाया है, हदिया फरमाया। वो इस वजह से नहीं है कि इंसान को हमने खल्क कर दिया है, बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इंसान मखलूक परवरदिगार है। इसका बेहतरीन रास्ता यह है कि जो तकरीम अता फरमाई अल्लाह ने, करम अता फरमाया है इन नफ्से इंसानी को, और वो भी नफ्से इंसानी नातिका को जो कलाम करने वाला है, तो अल्लाह ने इंसान को मुकर्रम बनाया है इस वजह से कि वो साहिब अक्ल है। माशाअल्लाह।
اب میں بڑا مقدمہ پیش کر رہا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. انسان صاحب عقل ہے تو اس نے بے سبب العقل سلیم، عقل سلیم کی بنیاد پر انسان کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا ہے. اور چونکہ عقل کی بنیاد پر اس کے اندر اچھی صفات کسب کرنے کا مادہ آ جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے. ان اچھائیوں کی وجہ سے انسان جب اچھائیوں کو کسب کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، وہ چیزیں اس کے پاس میں آ جاتی ہیں تو یہ انسان مکرم بن جاتا ہے اور یہ انسان کی تکریم ہو جاتی. تو خداوند عالم نے ہر انسان کو یہ استطاعت دی ہے کہ اپنے نفس کو وہ کمالات کی بنیاد پر جمع کرے، ان کمالات کو، اور ان کمالات حسنہ کا مرکز بن جائے. ہر انسان بن سکتا کمالات حسنہ کا مرکز، لیکن ایک فرق کے ساتھ. اگر انسان عقل کے اعتبار سے خواہشات نفس پہ غالب آ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر انسان عقلی اعتبار سے خواہشات نفس پہ غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے. اور اگر انسان کی خواہشات عقل پہ غالب آ جائیں تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. بے شک. یہ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے انسان کا کمالات کا حاصل کرنا، یعنی خواہشات کے اوپر عقل کو مسلط کرے تو انسان فرشتوں کی صف میں آئے گا. اور اگر خواہشات نے اسے گھیر لیا ہے، عقل پہ غالب آ گئی ہیں، تو لائقہ کل انعام، جانوروں کی طرح ہو جائے گا، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بیکار ہو جائے گا. اسی لیے کمالات کی دو قسمیں ہیں زائرین گرامی. ایک کمالات انسان کے پاس میں مرحلہ کون میں ہوتے ہیں، اور ایک کمالات انسان کے پاس میں مرحلہ شرع میں ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ذرا سی واضح کر کے میں اسی طرف آ رہا ہوں. مرحلہ کون اور مرحلہ شرع. مرحلہ کون کو بھی اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مرحلہ کون میں جو کمالات آتے ہیں تو داخلی کمالات ہوتے ہیں، اور ایک مرحلہ کون میں جو کمالات آتے ہیں وہ خارجی کمالات ہوتے ہیں. یہ چار قسم کے کمالات ہوتے ہیں انسان کے اندر. جب مرحلہ کون میں کمالات آئیں گے تو وہ مرحلہ کون میں کمالات خارجی ہوں گے، یعنی کون خارجیہ میں جب آئیں گے خارجی کمالات ہوں گے. اور وہ کمالات خارجی ایسے ہوں گے کہ ان کا حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اب چونکہ جب اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں تو ایک بڑے مقام تک، جتنی بڑی شخصیت ہے شہزادی کی، میں اتنا بڑا ہی مقدمہ بنانا چاہوں گا. حالانکہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں شہزادی کی خدمت میں وہ فضیلتیں پیش کروں جس مقام پر شہزادی ہیں، لیکن میں ایک عقل ناقص کے اعتبار سے کچھ چیزیں شہزادی کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. مرحلہ کون میں جب مرحلہ خارجی آتا ہے تو یہ ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے انہیں حاصل کرنا. میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے حسن اور جمال انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مرحلہ کون خارجی میں ہے جو اللہ کی طرف سے حسن بھی لے کے آیا ہے، جمال بھی لے کے آیا ہے. بے شک. آپ آئے میرے ساتھ ہیں نا یہاں تک؟ یعنی وہ کمالات جو اللہ کی طرف سے انسان لے کے آیا، جیسے حسن کا کمال ہے یا جمال کا کمال ہے یا جسمانی کمال اندر ہے، انسان کے اندر کمال ہے. آنکھیں کیسی بنی، ناک کیسی ہے، لبھائے مبارک کیسے ہیں، دندان مبارک کیسے ہیں، سینہ مطہر کیسا ہے، دست مبارک کیسے. یہ سارے کمالات جو ہیں جو ظاہر میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی خوبصورتی والے کمال جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں، یہ اللہ نے مرحلہ کون میں بنا کر کے بھیجے ہیں. بے شک. مرحلہ کون میں. دوسرے مرحلے کون داخلی ہوتے ہیں. یہ وہ کمالات ہوتے ہیں جو انسان پہ ظاہر تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی اختیار انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ دل کی دھڑکن کا پیدا کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دل کی دھڑکن ذات پروردگار دے گی. جریان دم یعنی خون کا مسلسل رگوں کے اندر سیلاب کا جاری کرنا، ان کا چلنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خداوند عالم نے عطا فرمائے ہیں. بے شک. تو ایک مرحلہ کون خارجی، مرحلہ کون داخلی. مرحلہ کون میں بھی انسان کے بس کی بات نہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانا. کیسے بنائے گا؟ اگر اللہ نے سانولے رنگ کا پیدا کر دیا یا اللہ نے خدا نخواستہ کسی کو کسی نقص میں پیدا کر دیا تو کیسے وہ پورا کرے گا؟
مرحلے خارجی میں کیا ہے؟ اندر انٹرنل جو چیزیں ہیں، جیسے کڈنی کا پیدا کرنا، دل کا پیدا کرنا، لیور کا عطا کرنا، یہ مرحلے کون داخلی میں آتا، یعنی ذات پروردگار نے عطا فرمایا۔ بے شک۔ اب دوسری چیز کیا ہے زان گرامی؟ دوسرا مرحلہ شرع میں ہے، مرحلہ شرعیہ داخلیہ میں ہے۔ یہ وہ کمالات ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کو چاہنا، یہ تو انسان کے اختیار میں، اللہ کو چاہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چاہے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ انبیاء کو چاہنا انسان کے اختیار کی بات ہے، اللہ نے خلق کر دیا، اما شاکر اما کفورا، چاہے شکر کی منزل میں آ جاؤ یا کفر کی منزل میں آ جاؤ، تمہیں اپنا اختیار ہے۔ انبیاء کو چاہنا، اولیاء کو چاہنا، اچھی چیزوں کو چاہنا، یہ مرحلہ شریعہ میں آتا جو داخلی ہے، اس کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ مرحلہ شریعہ خارجی میں کیا آتا ہے؟ جو چیزیں اعمال خارجی جو انسان کے ہوتے ہیں، جیسے خوش رہنا، اچھا اخلاق پیدا کرنا، یہ انسان کے اندر کی بات پائی جاتی ہے۔ اب ذرا سا آپ میرے ساتھ میں آئیے زان گرامی، یہ 4 مراحل میں پہلا مرحلہ مرحلہ کون میں تھا، وہ مرحلہ کون خارجیہ میں تھے، انسان خوبصورت کیسے پیدا ہوگا۔ میں اب اس مرحلہ کون کی بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں، آپ فوراً پہنچ جائیں گے۔ ہم نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی خدا بنا دیا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن ہم نے بنا دیا، یہ مرحلہ کون میں بن گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، ملاحظہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا حکم ہے، ہم نے مرحلہ کون میں ان کو بنا دیا۔ بے شک، اور علی کو ہم نے خوبصورت بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی ہمارا اختیار ہے، ہم نے اسے خوبصورت بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ مرحلہ کون ہے، یہ مرحلہ کون میں آیا، یعنی کن فیکون، ہو جا، ہم نے کہہ دیا ہو جا تو ہو گیا۔ تو اب اس مرحلے میں، مرحلہ کون میں ذات پروردگار کا دخل ہے، چاہے داخلی ہو یا خارجی ہو، ذات پروردگار کا دخل ہے۔ ہم خوبصورت بنا کے بھیج رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم ولایت دے کے بھیج رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم اسد اللہ بنا کے بھیج رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم کعبے میں پیدا کر رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم بستر رسول پہ سلا رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب کو وسیع رسول خدا بنا رہے ہیں، ہمارا دخل ہے۔ ہم علی کو فاتح بنائیں گے، ہمارا دخل ہے۔ یہ مرحلے کون کے مسائل ہیں، ہمیں ساری مسائلیں آپ تک نہیں دوں گا کیونکہ بات ذرا سی آگے بڑھ جائے گی۔ اب اگر ہم مرحلے کون میں دیکھیں گے حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، اور جا کر کے دیکھیں گے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا کہ ہے سیدۃ الجلیلہ والمخصوصۃ یبحثنا فی ھذا البحث التاریخ، اس سیدہ کی جو جلیلہ ہیں، عظیمہ ہیں، کریمہ ہیں، عقیلہ ہیں، ان کی تاریخ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ سلالت نبوہ محمدیہ ہیں، ولایت علویہ ہیں، عصمت فاطمیہ ہیں، صاحبت العصمت صغریٰ ہیں، زینب کبریٰ ہیں۔ یعنی ہم جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا نانا پیغمبر اسلام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے، ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا ہے، ان کا بھائی حسن ہے، ان کا چھوٹا بھائی حسین، امام حسن سے چھوٹے امام حسین ہے، ان کی بہن جناب ام کلثوم ہے۔ یعنی اگر مرحلہ کون میں دیکھا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نانا اللہ نے بنایا ہے، توجہ چاہ رہا ہے۔ اب ہر ایک کو محمد مصطفیٰ نانا نہیں بن سکتے، بے شک، ہر ایک کے لیے علی مرتضیٰ بابا نہیں بن سکتے، توجہ چاہ رہا، ہر ایک کے لیے ماں فاطمہ زہرا نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ مرحلہ کون میں تھا۔ ہم نے بنایا ہے فاطمہ زہرا کو کہ وہ زینب کی ماں بنے، ہم نے بنایا ہے علی مرتضیٰ کو کہ وہ جناب زینب کے والد ماجد بنے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ خدا بند عالم نے جیسا نانا جناب زینب کبریٰ کو دیا، ایسا نانا جناب فاطمہ زہرا کو بھی نہیں ملا، توجہ چاہ رہا ہے۔ یہ کوئی تنقیص نہیں ہے کبھی آپ یہ سوچے کہ میں عظمت حضرت زہرا کم کر رہا ہوں، نہیں، علیہ باللہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں فضیلت جناب زینب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے وہ کام لینا تھا ذات پروردگار کو، اللہ اکبر، کہ دین کی بقا ہمیشہ رہنی تھی، تو یہ انتخاب اللہ کی جانب سے تھا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ یعنی جیسا نانا، جیسا بابا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ملا، اور اس میں بھی کمالات کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے گا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، میں آپ کی خدمت میں بات پیش کروں کہ
مرحلے کون میں جو ہم نے دیکھا تو دوسرے مرحلے میں کیا آیا؟ ایسے گھر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اتارا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ایسے گھر میں اتارا گیا ان فضیلتوں کے ساتھ میں کہ شاعر نے ایک لفظ کا فلو کن النساء بمثل ہذہ لفضلت النساء علی الرجال، اگر جناب زینب جیسی ساری عورتیں ہوتی، ہائے ہائے بڑا بہترین شعر سبحان ہے، اللہ، اگر جناب زینب جیسی ساری عورتیں ہوتی یا کچھ عورتیں جناب زینب جیسی ہوتی تو خداوند عالم عورتوں کو مردوں پہ فضیلت دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہائے اللہ، سبحان اللہ، غور نہیں کیا جانے گرامی، اور واہ نہیں واہ کیا، واہ غور واہ نہیں واہ کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، ہائے سبحان اللہ سبحان توجہ چاہ اللہ رہا ہوں، یعنی اگر زینب جیسی سلام اللہ علیہ اللہ میری اکبر شہزادی جیسی اللہ اکبر کچھ خواتین بھی ہوتی تو اللہ خواتین کو مردوں پہ فضیلت دے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ کمال کا اکبر جملہ ہے، کمال کا جملہ ہے۔ بے شک اور بے یہ شک آخرین اور اولین میں پہلا شعر ایسا ہے جو مدح حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں اس طریقے سے پیش کیا گیا۔ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے ولی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیبت فاطمہ زہرا سے، یعنی فاطمہ زہرا کی جو حبیبہ ہیں، یعنی جن کو چاہتی ہیں فاطمہ زہرا، وہ ہیں زینب کبریٰ۔ بے شک اللہ اکبر توجہ، اللہ اکبر رسول اللہ کی حبیبہ ہیں فاطمہ زہرا، اور فاطمہ زہرا کی حبیبہ ہیں جناب زینب کبریٰ۔ توجہ توجہ، دیکھیے ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس صلب میں رکھا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ رسول ارشاد فرماتے اللہ نے ہر ایک نبی کی ذریت کو انہی کے صلب میں رکھا ہے، لیکن میری ذریت کو صلب علی میں رکھا ہے۔ یعنی زینب کبریٰ اگر حقیقی معنی میں حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معنوی اعتبار سے علی کی بیٹی نہیں، نبی کی بیٹی ہیں۔ بے شک، یا علی بے یا شک، علی یا علی۔ بے شک، فی صلب علی، توجہ چارو، ذریت سبحان کے اللہ، اعتبار سے اگر دیکھیں، معنویت کے اعتبار سے دیکھیں، روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری ذریت صلب علی میں، اور اسی لحاظ سے جملہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان جعل ذریتہ من صلب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے ذریت نبی کو صلب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھا ہے۔ اب میں آپ کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ابھی میں مقدمہ بنا رہا ہوں، آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ انس ابن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد میں آپ کچھ بیان کر رہے تھے، ثم استوى فی محراب ہی، پھر آپ محراب میں کھڑے ہوئے یا بیٹھے یا منہ موڑا، اور آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ مہتاب چمک رہا ہو، چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، قمر چمک رہا ہو، سبحان یہ آپ اللہ، نے ارشاد فرمایا۔ فقلنا یا رسول اللہ ان رأیت ان تفسر لنا هذه الآیہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی ذرا تفسیر بیان فرمائیے۔ کون سی آیت؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ النساء کی 68ویں آیت ہے۔ تو پیغمبر سے جب اصحاب نے کہا ہے پیغمبر خدا اس آیت کی تفسیر ہمیں بتائیے، تو پیغمبر نے کہا فقال النبی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اما النبیون فانا، نبیوں سے مراد میں ہوں اس آیت کریمہ میں، واما الصدیقون فعلی ابن ابی طالب، اور صدیقون سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں اس قرآن میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ واما الشہداء، شہداء سے مراد قرآن مجید میں فامی حمزہ، میرے چچا حمزہ ہیں جو شہداء سے مراد ہے۔ واما الصالحون، اور صالحون سے مراد یہاں فابنتی فاطمہ والحسن والحسین، میری بیٹی فاطمہ اور میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین ہے۔
یعنی قرآن میں بھی قصیدہ پڑھا ہے آل محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی. ملاحظہ فرمائیے کہ درود پڑھے محمد و آل محمد. محمد. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں میں، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت اس خاندان میں ہے، اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کس مقام پر فائز ہے. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عزیزان گرامی ایک اور فضیلت کی طرف پہلے اشارہ کر دیتا ہوں، پھر اس فضیلت کی طرف آپ کی خدمت میں جاتا ہوں. یہ لفظ زینب میں نے دیکھے جو 2 ہفتے پہلے مرحومہ مدینہ خاتون کی جو مجلس پڑھی تھی اس میں نے کچھ باتوں کو پیش کیا تھا خصائص جناب زینبیہ سے، لیکن وہ باتیں میں آج نہیں دہرانا چاہتا. خود جناب زینب کا امتیاز میں نے آپ کی خدمت میں اس روز یہ پڑھا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ جناب زینب کے نام کو رکھا تھا. اب علماء عرفان نے جناب زینب کے معنی کے 2 معنی کیے، نام کے 2 معنی کیے. کہتے ہیں ان زینب کلمۃ مرکبۃ من زین و اب، یا تو زینب زین اور اب سے ملا ہے یعنی باپ کی زینت، ایک معنی یہ ہوا. یا لفظ زینب کلمہ بسیطہ ہے، مل کے نہیں بنا 2 لفظوں سے. وہیا اسم لشجرۃ او وردۃ، وہ ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا نام ہے جو گلاب پر صادر آتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی وردۃ یعنی گلاب پر صادر آتا ہے. اب ذرا سا آپ اس سے اندازہ لگائیے، جس کے نام میں ہی اللہ نے خوشبو رکھی ہو واہ واہ واہ. تو اس کا مقابلہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اب ایک لفظ زینب. دوسرا، لغت کے معنی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لفظ جو ہے، جو نام ہے، جو ٹائٹل ہے، عقیلہ ہے. اب عقیلہ کے لوگوں نے معنی فرمائے ہیں. عقیلہ کے کیا؟ ابن منظور اپنی کتاب میں کہتے ہیں عقیلۃ القوم، یعنی اس کا مطلب ہے سیدہم، یعنی اپنی قوم کی سردار. دیکھیے عقیلۃ القوم یعنی اپنی قوم کی سردار. وہ عقیلۃ کل شے، ہر چیز کی عقل رکھنے والی. یعنی ہر چیز کی عقل رکھنے والی، یعنی عقل سے ہر شے کو سمجھنے والی. یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ہر چیز کا علم رکھتی ہیں جناب زینب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد پھر معنی علماء نے بیان فرمائے لغت میں. کہتے العقیلہ صیغہ مبالغہ مشتقۃ من العقل، صیغہ مبالغہ ہے، عقل سے مشتق کیا یعنی عقل سے نکالا. اس کا روٹس ورڈ جو ہے وہ عقل ہے، اسی سے بن کے آیا ہے. اس کا معنی کثرت العقل، یعنی سب سے زیادہ عقل رکھنے والی. دیکھیں میں فضیلت بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. اے کثرت العقل، سب سے زیادہ عقل رکھنے والی. اس لیے کہتے ہیں ان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کانت فی درجۃ عالیۃ جدا و جدا من العقل الوافر. کہتے جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ بات دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے کہ ان سے زیادہ عقلی مقام پر کوئی دوسری شخصیت غیر از معصومین نہیں پائی جاتی تھی. اتنی عقل وافر رکھتی تھی، اتنی عقل وافر رکھتی تھی، اور حکمت سے بھری رہتی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ. جو آپ کے فضائلوں میں یہ بات واضح ہے اور روشن ہے سلام اللہ علیہ کے لیے. دوسرا جملہ جو علماء نے لکھا، روحھا اطہر من ماء السما، آسمان کے پانی سے بھی زیادہ طیب و طاہر ہے مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہ. یعنی مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہ آسمان کے پانی سے بھی زیادہ طیب و طاہر ہے. اور میں کیوں نہ کہہ دوں آسمان کا پانی تو بعد میں پیدا کیا گیا، پہلے تو نور آل محمد کو خلق کیا گیا اور اسی گھرانے کی جناب زینب سلام اللہ علیہ. وَقَلْبُهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ،
اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا قلب مبارک، ان کا دل جو ہے آئینے سے زیادہ صاف ہے. اللہ بے شک. اللہ اکبر. یہ علماء نے بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. اب سنیے، یہ رہا نام سے متعلق، دو صفتوں سے متعلق. اب جس گھر میں آپ والد ہوئی ہیں، میں نے کہا تھا مقدمے میں کئی مجلس پوری ختم نہ ہو جائے. لقد رویا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ قوله تعالی قوله تعالی قرأ قوله تعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایک دن پیغمبر اسلام نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا کہ لوگ کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کو بلند کیا گیا ہے اور اس کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو فقام الیہ رجل، ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا. فقال یا رسول اللہ ای بیوت ہذہ، اے رسول خدا وہ بیوت کون سے گھر ہیں، وہ گھر کون سے گھر ہیں جس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ ہمیں بہت بلند ہے، وہ کون سے گھر ہیں؟ فقال بیوت الانبیاء. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جن گھروں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں. جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی اور بات بھی پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، یعنی انبیاء کے گھر سب سے افضل گھر ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب دل میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے تو انسان کی زبان پہ کسی نہ کسی طرح آ جاتی ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، جب آیہ کریمہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے پیغمبر کہ وہ انبیاء کا گھر ہے، انبیاء کا گھر جو سب سے افضل ہے، جس میں صبح و شام اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی. وہاں ایک صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اب بزرگ سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے والے تھے. انہوں نے کہا آج بہت اچھا موقع ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ بات کہہ دی کہ انبیاء کا گھر سب سے افضل گھر ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً کہا یا رسول اللہ حاصل بیت منہا، یعنی اشارہ الی بیت علی و فاطمہ. ان صاحب نے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا نبی خدا کیا یہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی انبیاء میں سے ہے جو سب سے افضل ہے، انبیاء کے گھر میں سے ہے؟ اب ان کے دل میں پتہ نہیں یہ بات کیوں آئی تھی کہ دیکھوں علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے برابر ہے یا نہیں ہے، یا علی اور فاطمہ کا گھر جو ہے انبیاء جیسا ہے یا نہیں ہے. تو پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا فقال النبی، پیغمبر نے کہا نام، ہاں ان کا گھر بھی انبیاء کے گھر کی طرح ہے، من افضلہا، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے بھی افضل ہے. توجہ چاہ رہا، توجہ چاہ رہا. اے پیغمبر آپ کا لاکھ لاکھ احسان شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے چاہنے والے کہ آپ نے علی اور پیغمبر علی اور فاطمہ کے گھر کو انبیاء کے گھر سے افضل بتا دیا. ورنہ امت مسلمہ انبیاء کا پیراہن لے لے کے گھومتی کہ ان سے افضل کسی اور کا گھر نہیں ہے. اب فخر سے ہم کہتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کے گھر سے افضل کسی اور کا گھر نہیں ہے. تو جب علی اور فاطمہ کے گھر سے افضل کسی اور کا گھر نہیں ہے تو علی اور فاطمہ کے گھر میں جو بچے آ رہے ہیں ان کے بچوں سے افضل کسی اور کے بچے نہیں ہیں، چاہے انبیاء کے بچے ہی کیوں نہ ہو. اب جب وہاں زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہوں تو رہا کرے انبیاء کی بیٹیاں اپنی ایک طرف، علی و فاطمہ کی بیٹی ایک طرف. جہاں حسن آ رہے ہوں ہوا کرے انبیاء کے بیٹے ایک طرف، لیکن جہاں حسن اور حسین آ رہے ہوں ان سے افضل انبیاء کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے پیغمبر نے کہا نام من افضلہا. ارے تم خالی فضیلت کی بات کر رہے ہو، ان کے گھر تو انبیاء سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. قاعدہ فرمایا آپ نے ذہن گرامی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کو اس رخ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلتیں کس رخ سے، یعنی جہاں وارد ہوئی ہیں آپ، جہاں تشریف لائی ہیں مرحلہ کون میں ان جیسا کوئی نہیں، مرحلہ تشریح میں ان جیسا کوئی نہیں، مرحلہ پدری میں فاطمہ جناب زینب جیسا کوئی نہیں، مرحلہ مادری میں جناب زینب جیسا کوئی نہیں، مرحلہ جدہ میں
جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی نانی کسی کی نانی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. مرحلہ جد میں جناب پیغمبر اسلام سے افضل کسی کا نانا نہیں ہے. اور مرحلہ اخویت میں جسے حسن اور حسین جیسا بھائی ملا ہو. واہ واہ. جناب سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کے لیے کافی ہے حسن اور حسین جیسے بھائی پائے جاتے ہو. جناب زینب کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جو آپ حضرات نے کبھی شاید میں البتہ جوان بھائیوں سے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک خصوصیت اور بھی ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد. ایک اور درود پڑھتے مل جل کے محمد اور آل محمد. جناب زینب کی خصوصیت اور جناب زینب کی فضیلتوں میں ایک فضیلت اور بھی ہے جان گرامی، اور ملاحظہ فرمائیے. جناب زینب جتنا امام حسین کے ساتھ میں رہی ہیں، نہ پیغمبر اسلام امام حسین کے ساتھ اتنا رہے، نہ مولا کائنات امام حسین کے ساتھ اتنا رہے، نہ جناب فاطمہ زہرا امام حسین کے ساتھ اتنا رہیں، نہ امام حسن امام حسین کے ساتھ اتنا رہے، جتنا نہ امام زین العابدین امام حسین کے ساتھ اتنا رہے. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم رہی ہیں. اس کا بھی ایک راز ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ پیغمبر دین لے تو آئے تھے، علی نے دین پھیلا تو دیا تھا. اب قیامت تک کے لیے کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو دین پیغمبر کو بچا کے رکھے، اور دین کو بچانے میں اصل کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ ہے مولا امام حسین کا، کہ آپ نے دین کو ثابت کیا اپنی قربانی دے کر، لیکن ان کے پیغام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. جناب زینب کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، میں آپ حضرات کی خدمت پیش کروں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 4 سال تک، میں نے نام سے اسم سے گفتگو کری، 2 لقب سے گفتگو کری، گھرانے سے گفتگو کری، اجداد و آبا و اجداد سے گفتگو کی، بھائیوں سے گفتگو کی. خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اگر علم آپ دیکھیں گے، علم جناب زینب سلام اللہ علیہ، سنیے ذات گرامی، جب امام مولا کائنات جو کہ باب العلم ہے نا، مدینۃ العلم والیون بابا علی اس کا دروازہ ہے اس علم کے، تو جس نے 2 سال تک اپنے پوتے کو علم سکھایا ہو، وہ فاتح دربار بنا ہو، تو وہ زینب سلام اللہ علیہ جو 40 ہجری تک علی کے ساتھ رہی ہو، اور زانو علی بن ابی طالب پہ بیٹھ کر جس نے علم حاصل کیا ہو، علم دینے والے علی ہو، علم لینے والی زینب ہو. توجہ چاہ رہا ہو، توجہ چاہ رہا ہو، توجہ چاہ رہا ہو. اسی لیے جس طریقے سے جناب سجاد کے خطبے تھے اسی طریقے سے جناب زینب کے خطبے تھے. ایک فرق کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، اسے کہتے ہیں عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب سجاد نے اپنی زبان میں خطبے دیے ہیں، اپنے لہجے میں خطبے، اپنے لہن میں خطبے دیے ہیں، لیکن جناب زینب کا دوہرا کمال ہے. ایک کمال تو یہ ہے کہ خطبے سجاد کی طرح دی ایک معصوم کی طرح، دوسرا کمال یہ ہے لہجے علی میں خطبے دیے ہیں. ماشاءاللہ، لہجے علی میں خطبے دیے ہیں تاکہ میں اپنی زبان کا بھی پردہ کر سکوں کہ میں زینب بنت علی نہیں بول رہی بلکہ علی کی طرح آواز نکال کر بتاؤں گی زمانے کا علی گفتگو کر رہا ہے. سبحان اللہ. جناب زینب ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے. اور عزیزو، آج ذرا سا مجلس طولانی ہو جائے لیکن میری شہزادی کا چونکہ مرتبہ ہے، اس میں بہت سارے نکات ہیں، کچھ میں پڑھ بھی چکا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے تفسیر قرآن مجید کوفے کی خواتین میں 4 برس تک آپ نے تفسیر قرآن مجید دی ہے. اور تاریخ کے اندر آیا تاریخ کے اندر یہ لفظ آیا جاء فی التاریخ ان جمعا من رجال الکوفہ جاؤ الى الامام الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وقالوا، ایک جماعت مولا کی خدمت میں آئی کوفے میں. مولا نے کوفے کو پائے تخت بنایا تھا، راجدھانی بنایا تھا.
اس کے بہت سارے اسباب تھے. جب کبھی کوفے کا تذکرہ کروں گا تو میں آپ کی خدمت پڑھوں گا. اور سارے مردوں نے آ کے کیا قالوا اذن لنسائنا کہ یاتینا الی ابنتک، اے علی آپ اجازت دیجئے ہماری عورتیں آپ کی بیٹی کے پاس آئیں. وَيَتَعَلَّمْنَا مِنْهَا مَا عَلِمَ الدِّينِ، تاکہ دین کی باتیں آپ کی بیٹی سے سیکھیں. وَتَفْسِيرَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تفسیر سیکھیں. اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہ ہو تو کیا قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ نیور. توجہ، ملاحظہ فرمائیے. کیا کوئی انسان اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو بائیو میٹرک کی باتیں آواز جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے باب العلم سے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ خواتین میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر درس سے قرآن سیکھنا ہے تو زینب کبریٰ سے سیکھو. سبحان اللہ. اور امام اسلام نے اجازت دی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فبدأت السیدۃ زینب بتدریس النساء، عورتوں کو درس دینا سرزمین کوفہ پر شروع کیا. ایک دن خود مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے سنا کہ آپ درس دے رہی تھی اور سورہ مریم کے شروع میں یا حروف مقطعات جو کاف ہا یا عین صاد کا درس دے رہی تھی، اس میں آ کر کے اپنی بیٹی سے آخر میں پوچھا جب درس دے چکی ہے بیٹی آپ جو جانتی ہو تو یہ حروف مقطعات سے واقف ہو؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بابا آپ ہی بتائیے. پھر مولا نے وہ پوری تفصیل کربلا سے متعلق بتائی. یہ وہ جناب زینب کبریٰ ہے. اتنے وقت میں بھی بات پوری نہ کر سکا زانی گرامی. مجھے وہ بات بھی پیش کرنی تھی کہ کوفے میں جو شہزادی نے خطبہ دیا وہ مزاج اور تھا، اور اللہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو شام میں خطبہ دیا وہ مزاج اور ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں اگر مجھے موقع ملا دونوں کا فرق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. خود امام سجاد نے جو خطبہ دیا کوفے میں اس کا مزاج الگ ہے خطبے کا، جو خطبہ آپ نے شام میں دیا اس کا مزاج الگ ہے. میں نے آج تک آپ کی مجلس میں 3 برس سے میں آپ کی خدمت مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ والا فرق میں نے آج تک نہیں پڑھا. انشاءاللہ آئندہ جو مجلس ہوگی اور مجھے یاد رہ گیا یا غضنفر بھائی نے یاد دلایا تو پڑھوں گا کہ زینب کبریٰ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جگہ جو خطبے دیے دونوں خطبوں کا فرق ہے، مزاجن بھی، ماحول کے اعتبار سے بھی، الفاظ کا فرق بھی. باوجود کہ جو کوفے والے تھے جو شام والے تھے وہ ایک ہی جیسے تھے لیکن فرق ہے. اور خطبہ دیا تو ایسا، عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کیا رجت ہو گئی ہے؟ کہا بابا کیوں؟ کہا میں آج علی کی زبان سن رہا، علی کا لہجہ سن رہا، علی کا لہجے میں خطبہ. تو ایک مرتبہ کہتے بابا نہیں یہ تو کوئی خاتون ہے جو خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں بیٹی نابینا ہو گئے تھے، جنگ جمل میں صفین میں ان کی بینائی چلی گئی تھی. کہتے بیٹی مجھے اس خاتون کے پاس لے کر کے جا. تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی جناب زینب کے پاس عبداللہ ابن عفیف کو لائیں تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا بی بی تو کون ہے جو لہجہ علی میں گفتگو کر رہی ہے اس بازار کوفہ میں؟ میں نے پڑھ دیے مصائب کے لیے تو یہ جملہ کافی ہے، زدارو رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ بازار کوفہ میں اور یہ کون خطبہ دے رہا؟ بی بی تو ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے. زینب ایک آواز دیتی ہے عبداللہ ابن عفیف تو نے بھی نہیں پہچانا یہ علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے. تو عبداللہ نے کہا بی بی تو اور بازار کوفہ یا بازار کوفہ میں کیوں؟ اللہ اکبر. ازادارو رونے کے لیے تو قیامت تک کے لیے یہی جملہ ہے کہ کہاں بازار کوفہ اور کہاں میری شہزادی. یہ پہلے بازار کا تذکرہ میں پورے دربار نہیں پڑھتا، بس ایک روایت پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. خداوند عالم ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے آج کی مجلس اور آپ سبھی حضرات سے شریک ہونے والوں سے قبول فرمائے اور 2 آنسو شہزادی کے رومال میں ہمارے بھی جمع ہو جائیں تاکہ وہ گوہر موتی بن کے جنت میں ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ من بکا. اچھا میں ایک روایت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. شہزادی جناب زینب کی جب ولادت ہوئی تھی نا اور آغوش رسالت میں آئی تھی تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا جو زینب پہ روئے گا ایسا ہے جیسا حسین پہ رو رہا ہے، یعنی جو حسین کے گریے کا ثواب ہے وہی زینب کے گریے کا ثواب ہے، زینب پہ رونے کا ثواب ہے. آزادہ تاریخ نے لکھا آج کل تو یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جو داخلہ اہل حرم سے مشہور ہیں. داخلہ اہل حرم کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ شام میں داخل ہو رہے ہیں. ہند آزاد شدہ تھی امام حسین کے گھر سے، ہند کی کنیز تھی. ہند کی کنیز نے ہند سے آ کے بتایا کہ اے بی بی آج ایک قافلہ آ رہا ہے تماشا دیکھنے کے لیے چلو گی؟ تو ہند کہنے لگی ہاں میں بھی چلوں گی.
मैं भी चलती हूँ। लिहाजा हिंद ने फाखरा लिबास पहना, बेहतरीन लिबास पहना, और उनकी जो खादिमा थी उसे भी अच्छा लिबास पहनाया। जाने लिबास पहनने के बाद बाजार शाम में आई और एक जगह कुर्सी पे बैठ गई। और कुर्सी पे जब बैठी तो इन्होंने काफिले को आते हुए देखा जो वारिदे बाजार शाम हो रहा था। जब काफिला आया तो हिंद कहती, इससे पहले मैंने कभी ऐसा काफिला नहीं देखा, ये अजीब किस्म का काफिला। नेजों पे सर है, आगे आगे नेजों पे सर है, पीछे पीछे सवारियां हैं, बेकजावा ऊंट है, उस पे कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बीवियां बैठी हुई हैं। एक इंसान अजीब है जो लागर और नतवा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। मैंने बड़ी जल्दी से मसाइब खत्म कर दिए, सिर्फ एक जुमले तक पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी शहजादी की मजलूमियत सुने अज़ादारो। अजीब देख, एक मरतबा जब काफिला गुजरता जाता है तो काफिले के करीब ही, काफिला जैसे ही हिंद के करीब पहुंचा और जनाब ज़ैनब की सवारी थोड़ी सी दूर आई, तो जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसुम से कहा, ए बहन उम्मे कुलसुम, वो जो कुर्सी पे बैठी है उसे जानती हो? तो उम्मे कुलसुम कहती, नहीं बहन मैं नहीं जानती, कि ये हमारे घर की कनीज हिंद है। भाई इतना सुनना था, दोनों शहजादियों ने सर को झुका लिया। अब जनाब ज़ैनब का काफिला और जरा सा आगे बढ़ा। जब काफिला जरा सा आगे बढ़ा तो हिंद ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की तरफ रुक करके आवाज दिया, और ज़ैनब की तरफ जो रुक किया तो क्या पूछती हैं, ए बीबी ये बताओ तुम किस बिलाद से हो, किस शहर से हो? मिन अय्ये बिलादिन अंतुन्ना, तुम किस शहर से हो? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर से हैं। तो जैसे कहा हम मदीना शहर से हैं, तो एक मर्तबा हिंद जो थी वो कुर्सी से उठ गई, और जब कुर्सी से उठी तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, बीबी आप अब कुर्सी से क्यों उठ गई? तो कहती है, एहतराम मदीना में मैं कुर्सी से उठ गई हूँ। तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, बीबी क्या तुम किसी को मदीने में जानती हो? जनाब हिंद कहती है, बीबी कैसी बातें करती हो, हिंद में मेरा आका हुसैन रहता है, हिंद में मेरी शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रहती है। बस अज़ादारों, मैंने इस जुमले में मसाइब को खत्म करना है, पढ़ चुका मैं मसाइब। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दिया, है बीबी क्या तुम ज़ैनब को देखोगी तो पहचान लोगी? जनाब ज़ैनब कहती है, अल्लाह अकबर। हिंद कहती है, कैसी बातें करती हो बीबी, मैंने ज़ैनब को अपनी आगोश में खिलाया है, मैं इतना कहना था। जनाब ज़ैनब ने कहा, हे तूने भी हमें नहीं पहचाना, थोड़े से बाल हटा करके चेहरे से कहा, मैं ही तो ज़ैनब हूँ। बाज़ादारों, हिंद तड़प गई, आवाज देती है, ऐ मेरी शहजादी ज़ैनब, कहाँ ज़ैनब और कहाँ बाजार शाह, बस मुझे इतना बता दे, तेरा भैया अब्बास कहाँ है? इतना कहना था। फिर कहती है, बता मेरा आका हुसैन कहाँ है जो तू बाजार शाम में आई हो? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, वो देखो आगे आगे नौके नेज़ा पर मेरे माजाए हुसैन का सर है, और वो जो घोड़े की गर्दन में बंधा है मेरे भैया अब्बास का सर है, जो नौके नेज़ा पर नहीं ठहरता। कयामत आ गई ज़ैनब व कुलसूम पर, बाजार शाह हिंद से मुलाकात। लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। खुदा आलम आपसे और हमसे सजा को कबूल फरमाए, इसका जो भी सवाब मुअय्यन मुकद्दर फरमाया। आप सभी हजरात के मरहूमीन, बिलखुसूस डॉक्टर हसन अख्तर साहब के जो मरहूमीन हैं, उनकी रूह को इसाल फरमाए, इमाम को हमसे खुश और राजी फरमाए, और हमें सीरिया शाम के जाने की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमाए कि बीवी के यहाँ जाके दो जुमले बीवी की मुसीबत के पढ़ के पुरसा दे सके और बीवी की मुसीबत को पढ़ सके। अला वलअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन मातम अफ़सारी। सलामत रखें, सलाम। ज़ियारत के लिए आप बुला सकते हैं सरकार, बड़ा इरफानी बयान, बड़ा इरफानी बयान शहजादी। डॉक्टर कमर आबदी, सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की जानिब से, मेरे वालिदैन की जानिब से
अपनी जानिब से जुमला मोमिनीन और मोमिनात और खुसूसन डॉक्टर हसन अख्तर साहब और उनके अहले खाना के मरहुमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त नबील्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त मुहम्मदिनिल मुस्तफा। अस्सलामु अलैकी या बिन्त वलील्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त अलीनिल मुर्तज़ा सय्यदुल औसिया वस्सिद्दीक़ीन। अस्सलामु अलैकी या बिन्त फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकी या उख्तल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाब अहलिल जन्नतिल अजमईन। अस्सलामु अलैकी अय्युहतु सय्यदतुन ज़किय्या। अस्सलामु अलैकी अय्युहतु दाइयतुल खफिय्या। अस्सलामु अलैकी अय्युहतु तक़िय्यतुन नक़िय्या। अस्सलामु अलैकी अय्युहतु राज़ियतुल मर्दिय्या। अस्सलामु अलैकी अय्युहतु आलिमतुल गैर मुअल्लिमा। अस्सलामु अलैकी अय्युहल फहीमतुल गैर मुफ़हम्मा। अस्सलामु अलैकी अय्युहल मज़लूमा। अस्सलामु अलैकी अय्युहल महमूमा। अस्सलामु अलैकी अय्युहल महमूमा। अस्सलामु अलैकी अय्युहस सिद्दीक़ा। अस्सलामु अलैका अय्युहल मकरूबा। अस्सलामु अलैकी अय्युहल मअसूरा। अस्सलामु अलैकी अय्युहा साहिबतुल मुसीबतिल उज़्मा। अस्सलामु अलैकी या ज़ैनबुल कुबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिलके इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि कुल्ल साआ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादत कबूल फरमाए। मोहतरम सरकार राजा सुल्तान मुराद साहब को देखकर बेशक आनी खुशी हुई है और यकीनन आप सबकी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, बेशक अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। सेहत शांति के साथ हमेशा हमारे साथ इसी तरह शरीक होते रहें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत आप सब असहाब का शुक्रिया जो दुआएं खैर करते रहते हैं और सेहत के लिए दुआ करते रहते हैं। अल्लाह ताला जुमला मोमिनीन और मोमिनात को दुनिया और आखिरत की हर नेमत से मुतमक्किन फरमाए। आमीन। और आखिर में मैं डॉक्टर हसन अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो चंद जुमले हाजरीन मजलिस के लिए कहना। और मैं तमाम मोमिन मोमिनात जिन्होंने शिरकत फरमाई है और मजलिस को कामयाब बनाया है
اور ہماری مرحوم پہ فاتحہ پڑھا ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خصوصاً سے جناب مولانا سید ریحان حیدر صاحب نے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے حضرت زین العابدین کے فضائل کے مصائب بھی بیان کیے ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ نظامت جناب عابد علی صاحب نے، اور ڈاکٹر اشرف صاحب، قرآن کی تلاوت جناب محمد جواد صاحب، مرسی میں جناب قاسم حیدر صاحب، اور سلام جناب عمران نقوی صاحب اور جناب ڈاکٹر تھی صاحب، اور زیارت دعا اخیر میں جناب ڈاکٹر قمر علی صاحب، جو ہمیشہ سے بہت ہی اچھے طریقے پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ۔ نظامت جناب عابد علی صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب ڈاکٹر غزنفر حسین جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں، جو اردو فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان کی محنتوں سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اللہ صحت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ بہت خوشی ہوئی کہ سلطان مراد صاحب نے بھی اس محفل میں آ کے اور اس محفل کی رونق بڑھا دی ہے، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور میں اپنی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی یوسف اختر صاحب بھی ماشاءاللہ جی شامل ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی برکات میں بھی اضافہ فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ بہت بہت شکریہ آپ سب مومنین و مومنات کا، بہت بہت شکریہ۔ جی، اور اختتام تک پہنچتے ہوئے اس امید کی اگلے شب جمعہ کے میں آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔